نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة الى آخر الآية وقال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایسے ہی نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس کے لیے کچھ اصول، ضابطے اور قوانین مقرر فرما دیے ہیں کہ اگر ان اصول کی پابندی کرو گے، ان ضوابط پر عمل کرو گے، ان قوانین کی پابندی کرو گے، تب تو تم صحیح، سچ اور مسلمان کہلانے کے مستحق ہو۔ اور اگر تم ان اصول کی پابندی نہیں کرو گے، ان ضوابط کی پابندی نہیں کرو گے، ان قوانین کی نافرمانیاں کرو گے، تو پھر تم نام کے مسلمان ہو سکتے ہو، تمہارا حقیقی اسلام اور ایمان ثابت نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جو میں نے آیت پڑھی ہے، اے ایمان والو، اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے پابندی کے ساتھ، ایک بھی وقت نماز نہیں چھوڑتا، بلکہ تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ وہ نماز ادا کرتا ہے، تو ہم سوچتے ہیں میں پکا سچا مسلمان ہوں۔ کوئی آدمی اگر یہ سوچتا ہے کہ میں جب روزے آتے ہیں تو زندگی میں آج تک میں نے ایک بھی روزہ ترک نہیں کیا، تو میں سب سے پکا مسلمان ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو صرف نماز، عبادات، روزے وغیرہ میں منحصر نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اسلام کی جو بنیاد ہے، اسلام کے جو شعبے ہیں وہ 5 ہیں۔ نمبر 1 اعتقادات، عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، اور نمبر 5 اخلاق۔ یہ تمام کا تمام اسلام کا مغز اور نچوڑ ہے۔ اگر انسان مسلمان ان تمام باتوں پر عمل کرے گا تو وہ صحیح مسلمان کہلانے کا مستحق ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ رہا ہے تو وہ پکا اور سچا مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ گویا کہ اسلام کی یہ پلر ہیں، بنیاد ہیں۔ اگر کوئی عمارت بناتے ہیں، اس کا کوئی ایک پلر بھی نیچے گر جاتا ہے تو وہ عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے، اور اگر اس کے 2-3 پلر گر جائیں تو پھر اس عمارت کا کیا کہنا۔ اسی طریقے سے ہم جب کوئی چیز بناتے ہیں، مثال کے طور پر جب ہم چائے بناتے ہیں تو صرف دودھ سے چائے نہیں بنتی، بلکہ اس کے اندر پتی بھی ڈالنی پڑتی ہے، چینی بھی ڈالنی پڑتی ہے، اور اگر کوئی شوگر کا مریض ہو تو شوگر فری چیز اس کے اندر ڈالتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو ملا کر کے اس کو آگ پر پکاتے ہیں، تب جا کر کے وہ چائے بنتی ہے۔ اور اگر کوئی سوچے کہ صرف دودھ سے چائے بن جائے، پتی نہ ڈالیں اس کے اندر، تو وہ چائے نہیں بن سکتی۔ اسی طریقے سے یہ اسلام ہے۔ اسلام ان تمام چیزوں کا نام ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑیں گے تو اس پر عمل کرنے والے کو مکمل مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ نمبر 1 ارشاد فرمایا اعتقاد، آدمی کے عقائد صحیح ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا مسجود حقیقی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا مالک حقیقی، اللہ کو کرنے والا، اللہ کو بگاڑنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اولاد دیتا ہے، اللہ ہی مال دیتا ہے، اللہ ہی بیماری دیتا ہے، اللہ ہی تندرستی دیتا ہے، اللہ ہی اس دنیا کے پورے نظام عالم کو چلا رہا ہے۔ ہمارا اور آپ کا یہ اعتقاد ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی مزار پہ چلے گئے اور وہاں جا کر کے اس مزار والے سے مانگ رہے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں اضافہ فرما، ہمیں کوئی اولاد عطا فرما۔ ایسا نہیں ہے۔ ایسا عقیدہ اگر رکھیں گے تو یہ انسان کو شرک تک پہنچا دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کر سکتا۔ تو پہلی چیز ہے آدمی کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔
سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، روزی دینے والے ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، مال دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہماری تمام کاموں کو اچھا کرنے والا، ہمارے تمام کاموں کو بگاڑنے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے عقائد ہونے چاہیے۔ دوسری چیز ہے عبادت۔ ہماری اور آپ کی عبادت ایسی ہونی چاہیے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے تو کم سے کم آدمی کو عبادت کرتے وقت اتنا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، کہ جب وہ نیت باندھتے تھے تو بہت دیر لگا دیا کرتے تھے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی دیر کیوں لگاتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں یہ کہتا ہوں رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، تو جس وقت تک میرے سامنے کعبہ دکھائی نہیں دیتا میں اس وقت تک نیت نہیں باندھتا۔ تو کم سے کم آدمی کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب کوئی آدمی کوئی کام کر رہا ہو اور پیچھے سے کسی کی سرپرستی ہو، استاد سرپرست ہو یا کوئی کسی کا نوکر کام کر رہا ہو، تو جب اس کی سرپرستی کی جاتی ہے، اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، تو کام کو بہت اچھے ڈھنگ سے بہت سلیقے سے انسان کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں تو ہمارے دل میں احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ایک ایک رکن کو ایسے ادا کرنا چاہیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے اپنے صحابہ سے، اور انہوں نے واسطہ در واسطہ ہم تک ان تمام کاموں کو ہم تک پہنچایا کہ ایسے رکوع کرنا ہے، ایسے سجدہ کرنا ہے، ایسے نیت باندھنی ہے، اور یہ تمام عبادات چاہے روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یہ تمام چیزیں بتلا کر کے ہمارے علماء کرام نے سب کچھ عیاں کر دیا ہے۔ تو دوسری چیز ہے عبادت۔ تیسری چیز ہے معاملات۔ اس سلسلے میں نے پہلے بھی کچھ عرض کیا تھا۔ معاملات کا مطلب ہے آدمی کسی سے لین دین کرتا ہے، تجارت کرتا ہے۔ کوئی آدمی کسی کے یہاں نوکر ہے، کسی کے یہاں کوئی آدمی نوکری کرتا ہے، کوئی آدمی کسان ہے، زراعت ہے، کھیتی کرتا ہے، یا دنیا میں کوئی بھی انسان کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے، تو اس کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ کوئی آدمی تجارت کرتا ہے تو تجارت کے احکام کا جاننا فرض ہے، جو حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان کو جو چیزیں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے زندگی کے اندر، مثال کے طور پر کوئی آدمی تاجر ہے، تجارت کر رہا ہے، تو تجارت کے تمام اصول، ضوابط، قوانین، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، ان چیزوں کا جاننا فرض ہے۔ کوئی آدمی کھیتی کرتا ہے تو کھیتی میں ہم کیا کیا کام کرتے ہیں، ہمارے تمام کام شریعت کے مطابق ہیں یا مخالف ہیں، یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم سودی کاروبار تو نہیں کر رہے ہیں، سود ہمارا لین دین تو نہیں بن رہا ہے، یہ ان تمام چیزوں کا جاننا لازم اور ضروری ہے۔ یاد رکھنی چاہیے یہ بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک حرام کے لقمے سے گوشت کا کوئی ایک لوتھڑا بنا ہو، ہمارے جسم کے اندر اس سے نشو و نما بنی ہو، تو کل قیامت کے دن وہ حصہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جو تجارت کر رہے ہیں، ہم کھیتی کر رہے ہیں، ہم کسی سے لین دین کر رہے ہیں، ہم کسی کے یہاں نوکری کر رہے ہیں، کیا ہم شریعت کے مطابق کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے ہیں تو ان تمام چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اتنی بھی ہم اگر کام کرتے ہیں ان کے اندر اگر حرام کاری ہوگی تو یاد رکھنی چاہیے یہ بات، ہماری تمام عبادتیں نیست اور نابود ہو جائیں گی۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے علاقے میں کوئی اللہ والوں کی جماعت پہنچی جو مستجاب الدعوات تھی، اللہ سے جو بھی دعا مانگتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتے تھے۔ تو کسی نے جا کر کے حجاج سے کہہ دیا اب تو تیرا کام ہو جائے گا، یہ جماعت آئی ہے کہ اللہ سے دعا کرے گی اور تو اس دنیا سے چلا جائے گا، کیونکہ حجاج بہت بڑا ظالم تھا، اگرچہ اس نے بہت اچھے کام بھی کرائے ہیں دنیا کے اندر۔ تو حجاج نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے۔
حجاج نے ان سب کی دعوت کی اور دعوت کرنے کے بعد ان سب سے کہا کہ جاؤ اب جب تم دعا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو حجاج سے کسی نے پوچھا کہ کیوں؟ فرمایا کہ میں نے ان کو جو دعوت کھلائی ہے وہ تمام کا تمام مال حرام کا تھا، اور جب ان کے پیٹوں کے اندر حرام مال چلا گیا تو یہ اللہ کے سامنے کتنے بھی روئیں، کتنے بھی گڑ گڑائیں، کچھ بھی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو ہم اور آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے، خود اپنے لیے جو کما رہے ہیں اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم حرام تو نہیں کما رہے ہیں۔ اگر ہم حرام کما رہے ہیں تو ہمارا اس دنیا میں آنا، اللہ سے مانگنا، اللہ کی عبادتیں کرنا سب بیکار ہے۔ آدمی چاہے تھوڑا کھا لے لیکن حلال کھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حلال رزق کے اندر اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ جو 1 کروڑ روپے کا کام ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 روپے کے ذریعے سے ادا کرا دے گا۔ اور جو حرام کا پیسہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس حرام کے پیسے کو ایسی جگہ لے جائے گا، ایسی جگہ لگوائے گا کہ ہم اور آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کا نام ہوتا ہے بے برکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حرام تجارت کے اندر اور جو اتنی تمام چیزیں ہیں ان کے اندر بے برکتی رکھی ہے، حلال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکات رکھی ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے معاشرت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کو دنیا کے اندر ایسا رہنا چاہیے کہ اس کی زبان یا اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب سامنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس میں سب برابر ہیں۔ کوئی آدمی کسی کو زبان سے گالی دے رہا ہے، کوئی آدمی کسی کو ہاتھ سے کچھ کہہ رہا ہے، مار رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ کوئی آدمی چلا جا رہا ہے، زبان کے ذریعے سے اس کی مذاق اڑالی، اس کو اپنی زبان سے گالی دے دی، یا اس کو بغیر وجہ کے تھپڑ مار دیا، یا کسی بھی وجہ سے اس کو اگر ہم نے تکلیف پہنچائی، تو یاد رکھنی چاہیے یہ بات، تکلیف پہنچانے والا انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مسلمان نہیں ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس سے بھی بچیں، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے بچیں۔ سامنے والا جس کو ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، سب برابر ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا دین، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ چاہے سامنے والا کوئی بھی ہو، سب کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، سب کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ، سب کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، سب کے ساتھ اچھا کرو۔ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے تو کسی کے ساتھ کم سے کم برا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم کسی کو راستے سے تکلیف دہ چیز کو نہیں ہٹا سکتے تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم تکلیف دہ چیز کو راستے کے اندر نہ ڈالیں۔ تو یہ تمام باتیں ہیں، ان تمام چیزوں کا نام اسلام ہے۔ ان تمام چیزوں پر اگر عمل کریں گے تو وہ پکا اور سچا مسلمان ہے، اور ان میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی چھوٹے گی تو وہ پکا اور سچا مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔